السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم طلبہ و طالبات، دوست احباب جو ہمارے ساتھ عربی گرامر کی یا قرآنی گرامر کی کلاسز پڑھ رہے ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہماری چوتھی کلاس ہے اور رمضان مبارک کا مہینہ ہے، بڑی سعادتوں والا، بڑی برکتوں والا، بڑی رفتوں والا، بڑی عظمتوں والا، تمام مہینوں سے اعلیٰ جو ہے وہ مہینہ ہے۔ تو اس ماہ مقدس کو اور نیکی کمانے کے لیے ہم قرآن مجید کی اندر تدبر کے لیے، قرآن مجید کے علوم کے لیے، قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے کچھ بنیادی چیزوں کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ میں خود بھی پڑھتا ہوں، آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں کہ جو بات ہے اس کو آگے پھیلائی جائے۔ بلغوا عنی ولو آیا، اس کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو آج ہمارا جو سبق نمبر 4 ہے، لاسٹ ٹائم ہم نے جو سبق پڑھے اس میں ہم نے جو ہے وہ 3 حروفوں کو دیکھا، جس طرح ضربہ میں ضاد را با، اس حروف کو دیکھا۔ اب ہم اس میں کچھ اضافہ شدہ الفاظ کو سے دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں۔ کچھ مصدر ایسے ہوتے ہیں جن کو متعین مصادر کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر مصادر جو ہے وہ قرآن مجید کے جو ہے اس کا متعین نہیں ہے، مطلب ایک شیپ سٹرکچر کے نہیں ہوتے، لیکن کچھ ایسے موجود ہیں، تو اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس پر آج ہم بات کریں گے۔ آج ایک باب ہے، باب افتعال۔ تو اس کے وزن پر اس طرح ضربہ تھا، فعلا تھا، پھر ہم نے نصرہ پڑھا، حسیبہ پڑھا، اس طرح ہم نے سمعہ پڑھا، اسی طرح یہ افتعال ہے۔ اب افتعال کے وزن پر آنے والے جو الفاظ ہیں، اور یہ میجورٹی وہ سارے الفاظ ہیں جو کسی نہ کسی شیپ میں قرآن مجید میں آئے ہیں۔ پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی کہ ہمارا مقصد شیپ کی طرف یہ آیا کیسے، اس کی طرف نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگر اس طرح کا کوئی لفظ آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، ایک بات۔ اب یہ جتنے الفاظ میں نے لکھے، اجتناب ہے، احتمال ہے، اکتساب ہے، اعتکاف ہے، احتساب ہے، انتظار ہے، اختلاف ہے، تو یہ جو الفاظ ہیں یہ عام روٹین میں ہم اردو میں بولتے ہیں، اردو میں ہمارے ہی استعمال میں آتے ہیں۔ ہم بولتے ہیں اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کریں بھائی، اس کام سے اجتناب کریں، زیادہ کھانے سے اجتناب کریں، زیادہ سونے سے اجتناب کریں، زیادہ بولنے سے اجتناب کریں، اور فضول وقت کو ضائع کرنے سے اجتناب کریں، یعنی بچیں۔ تو اس کا معنی پرہیز کرنا، بچنا۔ اور اسی کو جب ہم شفٹ کرتے ہیں کس کے اندر، ماضی کے اندر، اب اس کا ماضی بھی اسی شیپ سٹرکچر کا ہوگا۔ جس طرح جو ہے وہ ہم نے ضربہ پڑھا تو وہ اس کا ماضی اسی شیپ اس سٹرکچر کا ہمارے پاس تھا، تو اس کا جو اجتناب ہے اس کا ماضی بھی اسی شیپ کا ہوگا۔ اجتنبا، اس نے اجتناب کیا، اس نے اجتناب کیا، اس نے اجتناب کیا یعنی وہ بچا۔ اب یہ ماضی میں چلا گیا، اور ماضی کا بھی ہم پہلا سکہ پڑھتے ہیں تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں۔ جس طرح ضربہ ہم نے پڑھا اس کا ہم نے مثالیں دیکھیں، اسی حوالے سے یہ ساری ہم ایک ہی مرد کی ابھی بات کر رہے ہیں یا میل کی بات کر رہے ہیں، جو صرف جو ہے وہ ہم مذکر کی بات کر رہے ہیں۔ اجتناب ان سے اجتناب آیا، اور پھر اسے احتمال ہے، اٹھانا، احتملہ، یعنی یہ احتملہ کا مطلب کیا ہوا، اس نے اٹھایا، اس نے اٹھایا۔ اسی طرح اکتساب ہے، اکتساب، اکتسبہ، اس نے کمایا، یہ کمانے والا ایک شخص ہے، ایک شخص ہے جو کما رہا ہے، یعنی اس نے کرنے والا ایک شخص ہے۔ ہم ایک کی بات کر رہے ہیں، ایک ہی فرد کی بات کر رہے ہیں۔ اعتکافہ، اس نے اعتکاف کیا، وہ بیٹھا۔ آپ میں سے بھی کچھ لوگ اعتکاف کرتے ہوں گے، رمضان مبارک کا مہینے کے آخری عشرے میں 10 دن کا سنت اعتکاف ہوتا ہے، اور کسی وقت بھی جناب والا
یہ ضروری نہیں اعتکاف کیا نام ہے رمضان اس کے لیے نفلی اعتکاف کے لیے ضروری ہوتا ہے، ویسے سنت اعتکاف کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کیا جاتا ہے۔ پھر آگے احتساب ہے، تو احتساب کرنا، اس نے احتساب کیا، احتساب کیا، جس طرح ہماری جو ہے وہ احتساب بیرو ہے اور وہ احتساب کرتی ہے، ملک پاکستان کی مقتدر ادارہ ہے، لیکن آج کل تو اس کو کبھی اس کے قانون چینج کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی خبر آئی ہے کہ اس کے قانون کو چینج کر دیا کہ 1 ارب سے غالباً کم کی اگر کسی نے کرپشن کی ہوگی تو اس کو نہیں پکڑیں گے۔ تو بھائی یہ کرپشن کی ہوتی ہے، کوئی ہو 1 روپے کی ہو، 1 کروڑ کی ہو یا 1 ارب کی ہو، خیر تو احتساب اس نے احتساب کیا۔ نیب جو ہے ہمارا انتظار ہم انتظار لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی، انتظار، تو انتظارہ اس نے انتظار کیا، اس نے انتظار کیا، سمپل سی بات ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ لیکچر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اختلاف، تو پھر اس کا اختلاف کا جو ماضی ہے، جو اس کا پاسٹ ہے، وہ کیا ہے؟ اختلافہ، اس نے اختلاف کیا، اختلاف، اس نے اختلاف کیا، اس نے اختلاف کیا، یعنی وہ اس بات سے ایگری نہیں ہے، وہ اس بات سے ایگری نہیں ہے، یہ پاسٹ کی بات ہے۔ تو یہ بالکل سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس طرح کے اور بہت سارے الفاظ ہیں، جیسے انتشار ہے، انتظام ہے، پھر اہتمام ہے، پھر اس طرح مختلف قسم کے الفاظ جو ہے وہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو تھوڑا بہت شیپ کی اسٹرکچر کی چینج کے ساتھ قرآن مجید میں کہیں واحد، کبھی جمع، کبھی تسنیہ، کبھی مذکر، کبھی مؤنث، تھوڑی بہت ویریشن کے ساتھ استعمال، اس شیپ میں بالکل ہر مرتبہ نہیں آتے، تھوڑی شیپ چینج ہو جاتی ہے، ٹینشن میں آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ اگر یہ شیپ ذہن میں ہے تو اس کی اگلی نیکسٹ اسٹیپ پہ انشاءاللہ میں ہم چلیں گے، تو وہ جو مختلف شیپس ہیں، شکل جس صورت میں ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے۔ آپ اگر توجہ سے پڑھیں گے انشاءاللہ تو یہ بھی آپ ایزیلی کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا ضربہ تھا، ضربہ کو اگر مضارع بنانا ہو یعنی پریزنٹ اور فیوچر میں کنورٹ کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ یا کا اضافہ کرتے ہیں، تو یضربو۔ اسی طرح یجتنبو، وہ اجتناب کرتا ہے، کرے گا، وہ اجتناب کرتا ہے، کرے گا، یعنی وہ اجتناب کرتا ہے اور کرے گا، کیونکہ جو مضارع ہوتا ہے اس میں 2 زمانے ہوتے ہیں، ایک پریزنٹ اور ایک فیوچر، موجودہ زمانہ، آنے والا زمانہ، تو وہ اجتناب کرتا ہے اور یا کرے گا، اس طرح وہ اٹھاتا ہے، اٹھائے گا، اٹھاتا ہے، اٹھائے گا، اس طرح وہ کماتا ہے، وہ کماتا ہے یا کمائے گا، بالکل اسی طرح وہ اعتکاف کرتا ہے، وہ اعتکاف کرتا ہے یا کرے گا، اسی طرح جی احتساب، وہ احتساب کرتا ہے، وہ احتساب کرتا ہے یا کرے گا، اسی طرح وہ انتظار سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ انتظار کرتا ہے یا کرے گا، اور اسی طرح جی وہ اختلاف کرتا ہے یا
करेगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं थी, या इतना कोई मुश्किल काम नहीं था। तो इज्तनाब था, इज्तनाब से इज्तनाबा, और उसके बाद इज्तनाबा है, और उसके बाद ये यज्तनिबु में चला गया, इहतमला है, यहतमिलु में चला गया। इसी तरह हमारे हर एक लफ्ज़ को हमने क्या किया, कन्वर्ट किया। तो इसको आपने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस जैसे और अल्फाज जो हम उर्दू में यूज़ करते हैं उसको आपने लिख लेने हैं, उसको लिख लेना है। जब आप लिखेंगे, लिख कर याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद होगा। जैसे इंतशार मैंने आपको बताया, इंतज़ाम आपको बताया, इस तरह के और बहुत सारे अल्फाज जो हम सोचने से हमारे जहन में आ सकते हैं, इख्तिताम है और इस तरह के अल्फाज हैं। तो इनको हम इस तरतीब से, इस स्ट्रक्चर, इस शेप पर रख कर हमें पता चल जाएगा कि ये माजी का है, ये माजी है और ये मुज़ारे है। फिर इसकी अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको फिर मजहूल में शिफ्ट करेंगे कि इसका मजहूल क्या होता है और इसका इसम फ़ाइल क्या होता है या इसम मफ़ूल क्या होता है। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे शिफ्ट करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। और जिन तलबा ने अभी नए इस लेक्चर्स में आए हैं तो उनसे दरख्वास्त है कि पिछले जो लेक्चर्स हैं वो पढ़ लें। जब वो आप पढ़ेंगे तो ये लेक्चर आपको बहुत इजी लगेगा। अगर पिछला लेक्चर आपने नहीं पढ़ा होगा तो लेक्चर को समझना आपके लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। लाइक भी साथ करें, HEC TV चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको लोगों के साथ शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।